الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ افتراء کرتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب کوئی بات ہو یا ان کی طرف کوئی بات منسوب ہو تو پھر بڑا ہی یہ حساس معاملہ ہے اور یہ بڑا سینسیٹیو ایک معاملہ ہے کہ جس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو اتھینٹک ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اس آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل اپنی طاقت کے مطابق درست ہونا چاہیے، درست کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ہم عربی نہیں نہ سمجھتے۔ تو لہذا اور یہ حسن گمان ہے میرا واللہ عالم کہ جب کوئی مسلمان ترجمہ کرتا ہے نا تو وہ حتی الامکان اپنی طاقت کے مطابق درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ اگر قصداً کوئی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غلط کر دیتا ہے یا اس کو جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے کوئی دورزگار تعویل کر کے مولڈ کرتا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات طیبہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے ذمے جھوٹ باندھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو لہذا محترم ناظرین کرام، کوئی بات اللہ کی طرف ہم منسوب کریں تو مکمل احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ایک بہت ہی مشکل ذمہ داری والا کام ہے، سب سے زیادہ احتیاط والا معاملہ ہے، کیونکہ ترجمہ یوں سمجھے کہ ہم کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو ترجمے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کریں اس میں بھی مکمل احتیاط ہونی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات ہم ان کی ذات کے متعلق منسوب کرتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط ہو، اگر نفی کرتے ہیں تو پھر بھی مستند ہو، اتھینٹک ہو، مستند ہو، اور پوری تحقیق اور چھان بین کے بعد کوئی بھی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دین سیکھتے ہیں نجات کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو عدم احتیاط کی وجہ سے کہیں کوئی مسلمان اللہ بچائے کسی تباہی سے دوچار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف غلط بات منسوب کرنا اپنی تباہی کو یقینی بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے معاملے میں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔